بھلائی کا کام کریں، اور بھلائی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے اور یہ یقین کریں کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ برائی کا مالک وہ بھی اللہ ہے اور بھلائی کا مالک بھی اللہ ہے۔ یہ اس کی منشا ہے کہ وہ جب چاہے برائی کو مٹا دے اور جب چاہے وہ بھلائی کو بڑھا دے، اور یہ مدرسے اسی کام کو کرتے ہیں کہ بچوں کو یہ سکھائیں اور اپنے ماں باپ، اپنے عزیز اقربا رشتہ داروں کا ادب کریں، استادوں کا ادب کریں۔ ان مدرسوں کا یہی کام ہے، شریعت پر چلیں، کوئی برا کام نہ کریں۔ اور دنیا میں سب سے پہلے جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہ مدرسہ ہے۔ یہ شروع سے اچھا نیک کام کرتے آئے ہیں، تو ہمارے مدرسوں کے آج کل جو سال بھر پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، تو اس کا سال بھر میں ایک جلسہ سب بھائی مل کر اور اس کے ذمہ دار مل کر منعقد کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ کا شکر ہے، مولانا کا یہ جلسہ مسجد میں منعقد ہو رہا ہے۔ سب بھائیوں کو بھلائی کی طرف چلنا چاہیے اور برائی سے بچنا چاہیے۔ یہی ہمارے مدرسوں کا کام ہے، یہی اس کی روح ہے، جان ہے کہ یہ اچھے کام سکھاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اولادوں کو ان مدرسوں میں بھیج کر پڑھانا چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے، ماں باپ کا بھی ادب کریں گے اور سبھی بھائیوں کا ادب احترام کریں گے، انسانیت کا بھی احترام کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ بھائی کوئی کام بھی بغیر پیسے کے، بھلائی کا کوئی کام سب سے بڑا نماز ہے، لیکن وہ بھی ننگے کھڑے ہو کر تھوڑی پڑھی جا گیا۔ اب پاگل کوئی ہو گیا وہ تو پاگل ہے، نہ دڑم کھڑا اسے پرواہی نہیں کسی بات کی۔ لیکن اگر وہ عقل اس کی صحیح ہے، درست ہے، تو کرتا پاجامہ تو پہنے ہوئے ہوگا، یوں تھوڑی کہ جناب بالکل ہی باواجی بن جا۔ تو اس میں بھی خرچ چاہیے، اس میں کم سے کم کپڑے بنانے کا چاہیے، مسجد کی چٹائی کا چاہیے، فرش کا چاہیے، امام کی تنخواہ چاہیے، امام کو 2 وقت کی روٹی چاہیے، بھلے پیسے کے تو کام چلنے گا۔ ایسے ہی زکوٰۃ ہے، ایسے ہی حج ہے، اور حج میں تو جب تک پیسے نہ ہو کسی میں 2 لاکھ روپے، جب تک گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ تو اچھے کاموں کے لیے، برے کاموں کے لیے تو جو پیسہ ہوتا ہے وہ خود برا ہوتا ہے، لیکن نیک کام کے لیے پیسے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے اب حجی میں ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی پیسہ چاہیے، لیکن لوگوں نے اب دوسرا طریقہ اختیار کر لیا، وہ یہ ہے کہ شادیاں جو ہو رہی ہیں وہ ساری خلاف شرع تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن جن کی جیب میں پیسہ زیادہ ہے اور برائی بھی کے اندر خرچ ہو رہا ہے، اور جن کا پیسہ حلال کا ہے، اس کا ہے، وہ اپنا مختصر طور پر شادی بیاہ اپنی کر لیتے ہیں۔
تو جب سب سے اچھا کام مدرسہ ہے تو بھائیوں اسے پیسہ بھی اچھا چاہیے، بغیر اس کے نہیں چل سکتا، کوئی مدرسہ بھی نہیں چل سکتا۔ اس لیے آپ بھائیوں نے رات سے لے کر اور اب تک اس مدرسے کی ہمیشہ اپنے مزاج اور معمول کے مطابق مدد کی، لیکن کچھ ایسے حضرات بھی رہ جاتے ہیں کہ میں آخر میں دعا، تو یہ وہ وقت آ گیا ہے مدرسے کے آخری دعا کا کہ اس میں سبھی بھائی جتنے بھی ہیں جو دے چکے وہ دے چکے، اور جو دینا چاہے تو ڈبل دے دیں۔ کیوں بھائی تمہیں اگر شادی کے اندر 4 پہیوں کی گاڑی بھی ملنے لگے اور بائک بھی ملنے لگے، موٹر سائیکل بھی ملنے لگے، انکار کر دو گے تو ایک سائیکل اور کیا، تو ڈبل دینے میں کوئی حرج تو ہے نہیں، وہاں حرج ہے، یہاں حرج نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، مولانا فرما رہے سب بھائیوں نے بڑی تعداد میں رقمیں دے دی اور اللہ تعالیٰ نے کوٹا مدرسے کی جو خدمت کا ہے وہ پورا ہو گیا۔ اب تو آخر میں دعا کا وقت ہے، اب تو دعا کرنی ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ بس وہ جب پہنچنے والے ہم تو ان کی زبان مبارک رکھتے ہیں، آنے دو، میں دعا کے بارے میں کہہ رہا تھا 5-4 منٹ میں آ جانے۔ تو بھائی آخر میں جلسوں میں، نیک کام میں، بھلے کام میں دعا، اور دعا جو ہے وہ سب چیزوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ دعا کا مطلب ہے اللہ میاں سے مانگنا۔ کسی آدمی سے آدمی مانگے مجبوری کے اندر وہ بھی جائز ہے، لیکن اچھے کام کے اندر مانگنا، اچھے کام کے اندر دینا تو وہ کامیابی کی علامت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر آخر میں دعا کرنی چاہیے، لیکن چند منٹ کے لیے آپ بات سنیے کہ آدمی کو اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ ہر چیز کا وہ مالک ہے، وہی دے سکتا ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ دے بھی دے گا تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں، فائدہ نہیں ہے۔ اللہ جو دے گا وہ ہمیشہ ہے، دائمی ہے، برکت والا ہے، خیر والا ہے۔ دوسری بات یہ اصل میں کہ آدمی کو مانگنا ہے تو میرے بھائیوں اس کو سب سے زیادہ مانگنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ خیر فرمائے۔ اگر خیر نہیں فرمائے گا تو یہ دنیا اجڑ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری پاگل بن جائے گی اور قیامت کا وقت آ جائے گا، اللہ کہے گا کہ اے اسرافیل تم سور پھونکو، اپنا باجا بجاؤ جو بجانا ہے، تو بغیر باجے کے تو قیامت بھی نہیں آنے گی۔ وہ سور ہے بہت بڑا، اس میں آواز دیں گے، وہ ساری دنیا میں پہنچ جائے گی۔ تو اس وقت کوئی جڑوندے میں مسجد میں بیچارہ اتفاق سے کھڑا ہوا، یہ کہہ رہا کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں مدرسے میں 10 روپے دوں، تو اللہ اسرافیل سے یہ کہہ دے گا کہ بھائی ابھی قیامت نہیں آنے کی، روک دے، بریک لگا دے، اب گاڑی نہیں چلتی۔
اجی آپ نے تو حکم دے دیا، میں تو پھونک مارنے والا ہو رہا، سب کا بستر بند ہے، زمین کا بھی، آسمان کا، ساری دنیا کا۔ لیکن ابھی ایک انسان اللہ کہنے والا ہے، اگر ایک بھی باقی رہے گا دنیا میں جب تک میں قیامت نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ، اگر کسی جگہ 100 200 500 1000 انسان موجود ہوں اور وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، صحیح دل سے کر رہے ہیں، نیت صحیح سے، اس کے لیے سب سے مقدم مدرسہ، اور دوسرے نمبر پہ بھی تبلیغ والے۔ تبلیغ والوں کے لیے مشکل بیچاروں کے یہ ہے کہ جوانی میں تو وہ کھاتا کماتا ہے، جب بڑھاپا اس کا آ جاتا ہے تب وہ لوٹی جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں تو ماشاءاللہ جو اس کے لڑکے کی بیوی ہے وہ اس سے کہے گی بڑے میاں کھیر پکی گھر میں اور روٹی بھی ہے، ابا تم ایسا کرو اپنی افطاری لے کے مسجد میں چلے جاؤ ورنہ تمہاری نماز کی جماعت چھوٹ جائے گی۔ بڈھا کیا کیا، ایک کپڑے میں سالن رکھ دیا، روٹی رکھ دی، بڈھا لے کے وہاں چلا۔ یہ وہ بڈھا ہے جناب علی جو اس کہنے والی کو بڑے ناز نخرے سے لے کر آیا تھا، اور آج یہ اس کے ساتھ میں یہ سلوک کر رہی ہے۔ اسے تو وہاں بھیج دے گی، اور کھیر جو پکی وہ بچے اور اس کا شوہر خوب اڑاویں گے، آخر میں کچھ رہے گی نہیں۔ مگر ہر کام کا علاج تو ہے۔ میری رائے یہ کہ بڈھے بڈھے جتنے بھی ہیں تبلیغی جماعت میں میوات میں چلے جا کرو۔ 2 جگہ کی کھیر بہت مشہور، ایک میوات کی اور ایک کیرانہ خانہ کی، بالکل ربڑی ملتی۔ تو بڈھا بھی ترکیب یہ کرے، اچھا بھائی میرا بھی جی چاہ رہا میں اللہ کے راستے میں چلے جاؤں، لے پیسے خود دے دو مجھے، اور لے کے پیسے اپنا نکل جایا کرو، موڑ ہے یہاں مت مرو، یہاں اللہ نہیں پڑھنا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی جماعت کے اندر بھی اللہ کا کام ہو رہا ہے، جماعت میں مدرسے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، سب بھائیوں کو آپس میں ایک رہنا چاہیے۔ انسان کی ایک آنکھ مدرسہ ہے اور ایک آنکھ اس کی جماعت ہے، یہ ہمارے اپنے بزرگوں کی جماعتیں ہیں۔ لیکن مصیبت ایسی آ گئی کہ اصل میں وہاں بھی جھگڑا ہونے لگا آپس میں۔ ایک موٹا تازہ امیر تھا ہریانہ میں، پانی پت میں، دعوت کرنے کے واسطے ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی شام کی دعوت ہے، لیکن بھائی ہمارا اصول یہ ہے، یہ مولانا الیاس کے زمانے کی بات ہے، بھائی ہمارا اصول یہ ہے کہ 3 دن ہمارے ساتھ رہو جب ہم تیری دعوت منظور کر سکتے ہیں۔ اب نہیں ہے یہ در، اب تو جیسے بھی ہو دیکھا جائے گا۔ تو بڈھا بچارا جو بھی تھے اس میں جماعت میں، امیر نے منع کر دیا۔ ایک نوجوان 2-3 تھے، انہوں نے کہا لے گئے بھائی تو مروا دو، اپنی پکاؤں گے، زیادہ سے زیادہ کھچڑی پکا لیں گے، اس نے تو مار دیا ہمیں۔ تو رات کو امیر صاحب لیٹے ہوئے تھے اور ان 2-3 لڑکوں نے جو بجانا شروع کیا ان میں، تو بڈھے نے شور مچانا شروع کیا۔ وہ نوجوان آگے کھڑے ہو گئے، یوں کہا کیا ہوا بابا، کیا ہوا کیا ہوا؟ یوں کہہ رہے مار لیا مجھے، تو مار لیا۔ یوں کہ یہاں جنات بہت ہیں اس مسجد کے اندر، بڑی تعداد کے اندر، ہم نے بھی ابھی دیکھے۔
بے فکر رہو تو ابھی بدلا لیں گے، اور ابھی ہم سب کچھ اس کے ساتھ میں ایسا سلوک کریں گے، آپ فکر نہ کریں۔ تو ترکیب کے ساتھ میں مدرسے والے بھی، ترکیب کے ساتھ میں تبلیغ والے بھی کام کریں۔ تو بیچارہ بڈھا اگلے نمبر پہ پھر آنے کو تیار ہوا ہی نہیں، بزرگا لے کے نے میرا ارادہ اب جانے کا نہیں۔ کتنی دیر آنا آئے ہیں وہ، تو نگلی تک تو میرا بھی چلنا مشکل ہے۔ پھر ایسا کرو مولانا حفیظ صاحب بیٹھے ہیں، ہاں پہلے دستار بندی کر لے، شاید اتنا آ جا، نہیں میں اور بھی کچھ بیان کر، اب نہیں منتری صاحب آ رہے ہیں، اور یہ خوشخبری انہوں نے پہلے بھیج دی کہ میں مدرسے کے لیے، مدرسہ جڑودے کے لیے 1,00,000 روپیہ انشاءاللہ دوں گا۔ تو ان کی عادت ہے عام طور پر ہمیشہ جو کچھ بھی بنتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں ہر جلسے میں، خاص طور سے کہیں 25,000 کہیں 50,000، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، بھاپ لیتے ہیں، بڑے ہوشیار آدمی ہیں کہ بھئی یہاں کتنا سودا ہے، یہاں پہلے دیکھ لے رہے ہیں۔ جتنا سودا دیکھتے ہیں اتنا ہی حساب کرتے، 1,00,000 روپے کافی ہے، سودا بھی کافی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ ہوشیار آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے، اور کام کرنے والا۔ بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی دعا اصل چیز، اور دعا سب سے زیادہ ماں کی لگتی ہے۔ ایک صحابی آئے حضور کے پاس اور حضور سے پوچھا، اے اللہ کے نبی میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، کس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا امو، اپنی ماں کی خدمت۔ پھر پوچھا، پھر یہی فرمایا، پھر پوچھا، پھر یہ فرمایا۔ اس کے بعد میں چوتھی مرتبہ اس سے برداشت نہیں ہوا، پھر پوچھ لیا، تو چوتھے نمبر پہ بڈھے کی بات حضور نے کہی، ابو تیرا باپ۔ یہ باپ تو 1 سیکنڈ میں جناب علی تیسرے نمبر پہ پہنچ گیا، چوتھے پہ یہ کیوں؟ ماں وہ چیز ہے کہ سخت سردی کے اندر آپ پیشاب کرتے ہیں بستر کے اوپر، ماں کھڑی ہو جاتی ہے اور سوکھا کپڑا تمہارے نیچے بچھاتی ہے اور گیلے کپڑے کو ہٹا دیتی۔ باپ نہیں آتا، وہ تو پڑا جنابی بیٹھے تمہیں، چوتھے نمبر پہ تو جا گئے، وہ تو چوتھے پہ جا گئی اپنے آپ۔ ماں وہ چیز ہے اصل میں کہ خود بھوکی رہ کر تمہارے کھانے کا، تمہارے پینے کا انتظام کرتی ہے۔ ایسے بہت لوگ ہیں آج بھی جو ماں کی قدر نہیں کرتے، وہ بد نصیب ہیں جو ماں کی قدر نہیں کرتے۔ اور ماں اتنی مصیبت اٹھاتی ہے اپنی اولاد کے لیے جس کا کوئی جواب نہیں۔ تو بھائیوں، سب سے زیادہ دعا ماں کی لگتی ہے، اور اس کے بعد میں پھر باپ کی دعا، پھر یہ کے بعد دیگرے سب کی دعا ہے، یہ کے بعد دیگرے سبھی دعا کرتے ہیں۔ اور اجتماعی دعا جب ہوتی ہے جلسے کے اندر، اس جلسے کے اندر زیادہ کامیابی ہوتی ہے، انفرادی دعا سے اجتماعی دعا بہتر ہے۔ تو ہمارے منتری صاحب نے خبر بھیج دی، اور اب میرا خیال میں دستار بندی شروع کر دی ہے، اس میں وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ امید یہ ہے کیا ہے جلسہ چل
نہیں چلے ہاں میں تو اصل میں بات یہ ہے کہ حاضر ہو گیا، میرا موقع نہیں تھا، اتنی ہمت بھی اب نہیں ہے، لیکن جلسوں کو بھی جاری رکھے، زیادہ وقت نہیں ہوا تو مناسب بات یہ ہے اصل میں کہ میری حاضری بھی ہو گئی اور دو چار بات بھی آپ سے کہہ دی، لیکن ابھی جلسے کو باقی رکھیے، جاری رکھیے، انشاءاللہ العزیز بھی ہے وقت کے اندر 3 بجے نماز ہو جائے گی، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ تو مولانا میرے بعد میں مجھے تو آپ اجازت دیں، میں تو چل رہا ہوں۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، دعا تو میں نے سب کو دے دی، بس اللہ نے آپ کو بھی دے دی۔ ایک 1.5 گھنٹے سے پہلے نہیں